بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کے ایک اور ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ بانو خالہ آداب، میں ناصر بول رہا ہوں۔ ارے تم ہو؟ میں سمجھی وہی ہے، بہت دیر سے فون پہ فون کیا جا رہا ہے، نام نہیں بتاتا، کہتا ہے نیلم سے بات کرنی ہے، پتہ نہیں کس نے نمبر دے دیا اسے۔ اب میں سمجھ رہی ہوں کہ نیلم یہاں نہیں ہے، لندن گئی ہے، تو مان ہی نہیں رہا، خدا رسول کے واسطے دے رہا ہے۔ میں نے کہا بانو خالہ میں بھی لندن سے بول رہا ہوں۔ انہوں نے بدمزگی سے کہا کیا یعنی تم وہاں بھی ساتھ ہو؟ میں نے کہا میں نیلم کے ساتھ نہیں آیا، پہلے سے یہاں تھا، مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کے آنے کا وہ کہاں ہے، لندن میں۔ ہائے بیٹا مجھے کیا پتا، میں کون سا لندن میں رہی ہوں، ہوگی کسی ہوٹل میں، مجھے تو پرسوں اچانک ہی بتایا لندن جا رہی ہوں 2 ہفتے کے لیے۔ میں نے کہا یعنی آپ کا بھی پروگرام کا علم نہیں تھا؟ ویسے تو بتا دیتی ہے کہیں جانا ہو تو، اس مرتبہ شاید ہی اچانک ہی جانا پڑا۔ خالہ نے کہا تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو آیا تھا اپنے بزنس کے سلسلے میں، یہ بتائیں کہ سونی کہاں ہے؟ اے لو، جہاں نیلم وہاں سونی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں نے کہا یعنی سونی بھی لندن پہنچ گئی ہے؟ اچھا خالہ اب نیلم فون کرے تو اس سے پوچھ لیں کہ وہ کس ہوٹل میں ہے۔ حیرت ہے کہ اس نے مجھے اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا، اطلاع کیسے دیتی اور کہاں دیتی؟ تم نے ایک بار بھی فون کیا اسے لندن جا کے؟ نیلم خود پریشان تھی اس وجہ سے، اس نے پوچھا تھا اس اخبار والی لڑکی سے، تو اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا کیا شبنم نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، بس یہی پتا چلا تھا کہ نیلم کو کہ تم لندن میں ہو۔ شبنم نے کہا کہ فون نمبر وغیرہ تو اسے بھی علم نہیں تھا، پھر نیلم کیا کرتی؟ میں نے کہا اچھا خالہ معلوم کر لوں گا وہ کہاں ٹھہری ہے۔ آداب۔ فون رکھنے سے پہلے ہی مجھے شبنم پر بہت سخت طیش آیا، اس نے جانتے بوجھتے یہ حرکت کی تھی کہ نیلم کو میرا فون نمبر اور ہوٹل کا نام نہیں بتایا تھا، حالانکہ خود اس نے فون کر کے میری زندگی مشکل کر رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے ابھی فون کر کے کھری کھری سناؤں کہ ایڈیٹر ہو جائے یا جنرل عورت وہی ناقص العقل مخلوق مت دیتی ہے، خصوصاً معاملات عشق میں تو ان کی یہ ناقص العقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ اب بھلا نیلم کو میرا فون نمبر اور میرے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتانے سے کیا ہوگا؟ آج نہ صحیح کل تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ نیلم جس فلم یونٹ کے ساتھ پاکستان سے آئی ہے وہ کہاں ہے، اور پھر نیلم کے معاملے میں یہ رقابت اور حسد کے جذبات آخر کیوں؟ 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ اس کے اور میرے رشتے میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری محسن ہے اور ایک تنہا عورت ہے، اسے اکیلے بن کے احساس نے اور بے غرضی نے ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا ہے، ورنہ اسے چاہنے والوں کی کیا کمی؟ کچھ دیر میں میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے شبنم سے کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ہر بے وقوفی کا سب سے اچھا جواب یہی ہوگا کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ غلط حرکت کرنے والے کو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب اس کا رد عمل سامنے نہ آئے۔ نیلم کا معاملہ تو نہ جانے کیوں سب کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، کوئی یقین کرتا نہیں تھا کہ اس کے اور میرے درمیان صرف خلوص اور اپنائیت کا رشتہ گزشتہ 10 برسوں سے بے غرضی کی بنیاد پر قائم ہے۔ شاید اس لیے کہ نیلم ایک ایکٹریس تھی، طے شدہ طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ ہر ایکٹریس بس پوری نہ صحیح آدھی طوائف ضرور ہوتی ہے، وہ کسی شریف خاندان کی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا تعلق لازمی طور پر اس بازار سے ہوتا ہے۔ وہ پیار، محبت، نیکی اور شرافت کا مطلب کیا جانے، وہ صرف پیسے سے پیار کرتی ہے، انسانوں سے اس کا پیار محض دھوکہ ہوتا ہے، صرف ایکٹنگ۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جب وہ ایکٹریس نہ ہو اور صرف عورت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یہ بھی کسی کی عقل میں نہیں آتا کہ میرے جیسا شخص اس کو وہ عزت اور اہمیت دے سکتا ہے جو معاشرے میں کسی معزز خاندانی عورت کو حق کے طور پر حاصل رہتی ہے۔ نیلم کے لیے میری حقیقی جذبات وہی تھے جو قمر کے لیے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ قمر مجھ سے چھوٹی تھی اور نیلم عمر میں کم نظر آنے کے باوجود مجھ سے 1.5 سال بڑی تھی۔ قمر کے لیے مسلسل قربت کے بعد میں زیادہ جذباتی تھا اور نیلم سے اتنا بے تکلف بھی نہیں تھا۔ میں نے پاکستانی سفارت خانے میں فون کیا تو کلچرل اتاشی سے میری باقاعدہ لڑائی ہو گئی۔ اس کا انداز خالص بیوروکریٹس والا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو بولا دیکھیے مسٹر شاہ عالم، میرا بزنس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کمرشل اتاشی سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ بات تو مجھے آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ فلم سٹار نیلم کہاں ہے۔ میں کسی فلم ایکٹریس کا سیکٹری نہیں ہوں، کلچرل سیکٹری ہوں، اور میں کسی نیلم کو نہیں جانتا۔ آپ نیلم کو نہیں جانتے؟ پاکستانی فلموں کے نمبر 1 ایکٹریس ہے وہ، ہوگی مگر میں پاکستان کی فلمیں نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا اور آپ بنے ہوئے ہیں کلچرل سیکٹری؟ وہ خفگی سے بولا فلموں کا کلچر سے کیا تعلق، مجھے معلوم ہے کہ پنجابی اور پشتو فلموں میں کس قسم کا کلچر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے فون پر بحث نہیں کر سکتا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نیلم جس فلم یونٹ کے ساتھ آئی ہے وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، آپ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کیوں، کیا آپ کے توسط سے انہوں نے لندن میں شوٹنگ کی اجازت نہیں لی ہوگی مگر یہ تو آپ کو کوئی کلرک بھی بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ بتا دیں گے تو کیا آپ کی شان میں فرق آ جائے گا؟ وہ برہم ہو گیا، میں یہاں لوگوں کے ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا سفارت خانہ اور کس لیے ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ حل کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور آپ کو اگر پاکستان سے آئے ہوئے فنکاروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تو آپ کو کلچرل سیکٹری کی کرسی پر بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ آپ مجھے کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ سمجھنے کی غلطی مت کریں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ یس، یہ کھلی دھمکی ہے، اور اگر کل صبح پاکستان کے کم سے کم ایک بڑے اخبار میں آپ کے غیر ذمہ دارانہ اور ان کلچرل رویے کے بارے میں رپورٹ نہ آئی تو میرا بھی نام ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا۔ آپ تو خفا ہو گئے بلا وجہ۔ میں بھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، ہولڈ کریں پلیز۔ میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا، ہمارے معاشرے میں لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے،
شرافت کی زبان میں بات کرنے سے بات نہیں بنتی، اور حالات کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وقت بہت دور نہیں ہے جب اسلام کا جواب دینے کے لیے بھی لوگ سفارش یا رشوت طلب کریں گے یا بدماشی کے ڈر سے جواب دیں گے۔ شرافت سے صرف ذلت ملے گی۔ چند منٹ بعد کلچرل سیکرٹری صاحب نے فرمایا، مسٹر ناصر، فلم یونٹ نے ریجنٹ پارک میں لندن کے چڑیا گھر اور قریب ہی مادام تساؤ کے مووی میوزیم کی لوکیشن پر شوٹنگ کا اجازت نامہ حاصل کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یونٹ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، مگر خود مس نیلم وہیں پارک روڈ کے ہوٹل گریس میں ہیں۔ میں نے کہا تھینک یو۔ وہ بولا، آپ کا کوئی اخبار بھی ہے؟ میں نے کہا شبنم فاروقی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ بالکل سنا ہے، انہیں کون نہیں جانتا؟ میں نے کہا وائف ہے میری اور اسی اخبار میں بھی شیئرز ہیں 50% سے زیادہ۔ پھر تو آپ ہی مالک ہوئے نا۔ اس کا لہجہ اب دوستانہ بلکہ خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے ناصر صاحب کہ ہمارے فنکار بھی کام کے سلسلے میں ہم سے رابطہ ضرور کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، کسی شو میں بلانے کا تکلف بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا فنکار تو فنکار ہوتے ہیں، ان کا کام کسی کو گھاس ڈالنا نہیں ہوتا، اور آپ خدا نہ خواستہ گدھے تو نہیں ہیں۔ اور فون رکھ دیا۔ ایک بد دماغ بیوروکریٹ کا دماغ درست کرنے کے لیے میں نے جس جھوٹ کا سہارا لیا تھا، اس نے کلچرل سیکرٹری صاحب کی ساری اکڑ ہو نکال دی تھی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ سفارتی خانوں کے غلط سلوک اور عدم اعتنائی کی شکایت بہت عام ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ سیاسی دباؤ یا رشوت اور سفارش کے بل پر سفیر بنا دیے گئے ہیں یا سفارت خانوں میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں اور نااہل ہیں، اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ منصب کس قسم کے ذمہ داریوں کا متقاضی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو صاحب پریس اساسی بنے بیٹھے ہیں، جو اخبار پڑھنے کی زحمت تک نہیں کرتے اور پی آر کے نام سے ناواقف ہیں۔ کلچرل سیکرٹری صاحب وہ ہیں جن کا سارا بیک گراؤنڈ ایگریکلچر سے تھا۔ ظاہر ہے ایسے لوگ پاکستان کا امیج بگاڑ ہی سکتے ہیں۔ بقول شاعر، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ میں نے ہوٹل گریس فون کیا تو ایک شو قسم کی کچھ اخلاق ریسیپشنسٹ نے کہا، مس نیلم، وہ خوبصورت خاتون جو پاکستان سے آئی ہیں فلم ہیروئن ہے۔ میں نے کہا آپ کی دونوں باتیں صحیح ہیں، آپ کا تعلق بھی فلمی دنیا سے ہے۔ میں نے کہا میں فلمیں پروڈیوس کرتا ہوں۔ اس نے ایک خوشی کی چیخ ماری، مجھے یقین نہیں آتا، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ میں نے کہا یقیناً، جب میں نیلم سے ملنے آؤں گا تو آپ سے بھی ملوں گا۔ او ہو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ وہ بولی کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا سید محمد شاہ عالم، لیکن تم مجھے شاہ جی کہہ سکتی ہو۔ سازی؟ اس نے گنگناتے ہوئے دہرایا، بالکل فرینچ ہے یہ تو۔ میں نے کہا کیا آپ اب مجھے بتائیں گے کہ نیلم موجود ہے؟ وہ بولی میرا نام تو مارلن فرگوسن تھا، مگر میں نے اسے مارلن منرو کر دیا ہے۔ یو سی، ایک تو میں بہت بڑی فین ہوں اس کی، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس جیسی ہوں، صرف میری صورت ہی نہیں، میرے مگرز بھی۔ میں نے کہا ول یو پلیز شٹ اپ، میں نے تم سے نیلم کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ او آئی ایم سوری سر، وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ رات کو آئیں گی تو میں انہیں آپ کا نام ضرور بتا دوں گی۔ کیا ان کی یہ فلم بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کی شوٹنگ ریجنٹ پارک میں جاری ہے؟ میں نے فون رکھ دیا۔ فلموں میں خود نمائی کا جنون ایک عالمی بیماری ہے، اور بدلے میں خود مارلن منرو کو ایک فلم پروڈیوسر کا نام سنتے ہی دورہ سا پڑ گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور دوسرا فون جمی کو کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رب نواز اپنا مال کلیئر کرانے گیا ہوا ہے اور امید ہے 2 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ وہ بولا نہیں، آج ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میرے بار کی ایک ڈانسر تمہاری ہی ہم وطن ہے، وہ انڈین لڑکیاں ہیں میرے پاس۔ میں نے کہا جمی، میں انڈین کہے جانے کا سخت برا مانتا ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بولا مجھے پتا ہے، لیکن فرق تو صرف لیبل کا ہے نا، ورنہ انڈین پاکستانی ایک ہی ہوتے ہیں۔ خیر اس لڑکی کا کوئی چاہنے والا پیدا ہو گیا تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی پرابلم ہے ہماری، ہم بڑی مشکل سے کسی کو ڈانسر بناتے ہیں اور جب اس پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں تو اس سے سوچ جاتی ہے گھر بسانے کی۔ میں نے اس رومیو کو ٹھیک ٹھاک پینٹی لگوائی ہے، ہڈیاں توڑوائی دی ہیں اس کی دوبارہ، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ وہ لڑکی بیوقوف پریگننٹ ہو گئی ہے، وہ چھوڑ کے جانا چاہتی تھی، کہنے لگی کہ نورس کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے، میں آج ڈانس نہیں کروں گی۔ مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے کہا کہ نئی لڑکی کے آنے تک رک جاؤ، تو شور کرنے لگی۔ میں نے اسے مارا تو اس کا ابارشن ہو گیا اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ اس کا عاشق بھی بہت حرامی ہے، کہتا ہے کہ شرافت سے لڑکی کے واجبات اور 10,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرو ورنہ پولیس کیس کر دوں گا۔ میں نے کہا تمہیں دھمکی کا کیا ڈر؟ وہ بولا تم نہیں سمجھتے، میں تو 10,000 پاؤنڈ میں بہت سستا چھوٹ رہا ہوں، وہ 1,00,000 پاؤنڈ بھی مانگ سکتی ہے اور مجھے دینے پڑیں گے۔ اس کیس میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے، میں یہ معاملہ نمٹانے جاؤں گا، تم رات کو آ جاؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ میں نے کہا کوشش کروں گا لیکن وعدہ نہیں، رات کو مجھے کسی سے ملنا ہے۔ وہ ہنسا، اوکے اوکے، عیش کرو، رات بنی ہے اسی لیے، دنیا کے کام دن میں ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیکسی نے مجھے ریجنٹ پارک پہنچا دیا۔ ایک پاکستانی فلم کی شوٹنگ لوکیشن تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں کچھ لوگ ایک ہلکا بنائے خاموشی اور حیرت سے ایک گانے پر ڈانس فلمائے جانے کا سین دیکھ رہے تھے۔ ہیرو اور ہیروئن مخصوص پاکستانی اسٹائل میں اور سنسر کی مقرر کردہ اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں گانا جاری تھا، ہیرو ہیروئن صرف ہونٹ ہلا رہے تھے۔ یہ صورتحال پاکستان میں ہوتی تو مجمع بے قابو ہو جاتا اور شاید لاٹھی چارج کی نوبت آ جاتی، مگر یہاں اول تو بہت کم لوگ تھے جو ذرا سی دیر کے لیے رکتے تھے، پھر یہ جانے بغیر کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنی راہ لیتے تھے۔ جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ شوٹنگ کے لیے مخصوص علاقے میں ایک چھوٹے سے بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، پلیز ڈسٹرب نہ کیجیے۔ وہاں صرف ایک پولیس مین تھا جو ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ میں نے کافی فاصلے پر رک کے شوٹنگ میں وقفے کا انتظار کیا۔
सिगरेट मुंह में दबाए एक औरत मेरे पास आके ठहर गई। इसका हेयर स्टाइल, मेकअप, लिबास के नाम पर बे लिबासी का शौक, इसके जिस्म से नशर होने वाली खुशबू, सब बहुत हैजान अंगेज थे। यहाँ क्या हो रहा है? इसने मुस्कुरा के पूछा। मेरे ख्याल है कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मैंने कहा, ये तो बड़ा बोर काम है, शूटिंग सिर्फ देखना। मैंने कहा, इससे इत्तेफाक किया, फिर भी हम दोनों यही कर रहे हैं। वो हंसी। हम दोनों इससे ज़्यादा दिलचस्प मसरूफियात में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं अगर तुम चाहो, और तुम्हारा खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा। मैंने कहा, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त बहुत है, पैसा बिल्कुल नहीं। तुम कहीं और किस्मत आजमा लो। इसने बुरा सा मुंह बनाया और ज़ेरे लब कुछ कह के चली गई। फिर अचानक नीलम की नज़र मुझ पर पड़ गई। इससे बड़ी गड़बड़ हुई। वो हीरो की बाहों से निकल गए और इसे बेजारी से दूर धकेल के मेरी तरफ लपकी। हीरो, कैमरामैन और डायरेक्टर एक साथ चिल्लाए। मैंने इसे रोकने की वाजबी सी कोशिश की, मगर वो मुझसे चिमट गई। तुम आ गए नासिर, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। मैंने खुद को छुड़ाया। नीलम, क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। भाड़ में गए लोग। मुझे इतनी खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देख के कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा, सोनी कहाँ है? सोनी अभी तो यहाँ थी, इधर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, गिनी होगी कोक या काफ़ी लेने। वो बोली, ये बताओ तुम कहाँ हो? तो ग्रेस होटल में हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वो हंसी। मुझे पता था कि तुम हमें ढूंढ लोगे। मैंने सोनी से भी कहा था कि वो बहुत बेचैन थी। लो, वो आ गई। ज़रा देखो इसे। मैंने देखा तो शर्ट, ब्लेजर और जॉगर्स के साथ सर पर चंबे वाला तिनकों का काओ बॉय हैट पहने एक लड़की काफ़ी के मग से चुस्कियाँ लेती आ रही थी। अभी तक इसने मुझे देखा नहीं था। ये सोनी है? मैंने कहा। नीलम बोली, नहीं, हम से एनी रज़ा के नाम से साथ लाए हैं। एनी मेरा मेकअप करती थी। सोनी ने करीब आके मुझे देखा और तीर की तरह हमारी तरफ आई। नासिर, तुम? मुझे यकीन नहीं आता, वो चिल्लाई। मैंने इसे नीचे से ऊपर तक देखा। मुझे भी यकीन नहीं आता कि ये तुम हो। ये क्या होलिया बना रखा है अपना? वह हंसी। जैसा देश वैसा बेस, मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ ये आज़ादी, बड़ा मज़ा आ रहा है। मगर ऐसे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। इसने बेपरवाही से हाथ हिलाया। छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो, कैसे हो? एक बात बताऊँ, मैं एनी हूँ, सोनी नहीं। वो ज़ोर से हंसी। मैंने कहा, तुम दोनों भी नोट कर लो कि यहाँ मैं नासिर नहीं, शाह आलम हूँ। डांस सीक्वेंस के नामुकम्मल रह जाने से और नीलम की इतनी वारफत के साथ एक अजनबी की तरफ मुल्तफत होने से हीरो कुछ बरहम था, कैमरामैन बेजार खड़ा था और डायरेक्टर सबसे ज़्यादा परेशान था। करीब आगे इसने मुझसे हाथ मिलाया। आप नीलम के भाई हैं? इसने बेहद संजीदगी से मजाक किया। लोग मुस्कुराने लगे। मैंने बुरा माने बगैर कहा, यही समझ लें आप हीरो हैं। इस फिल्म में नीलम के साथ 45-50 साल का आधे से ज़्यादा गंजा डायरेक्टर सख्त जज्बाजुज हुआ, क्योंकि मुस्कुराने वाले ज़ोर से हंस पड़े थे। इसने नीलम से कहा, ये क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत की आपने? सीन तो पूरा करा लेती, ऐसे दौड़ पड़ी। नीलम का चेहरा गोसीला हो गया। हमदम साहब, बाकी शूटिंग कल करेंगे। डायरेक्टर की आवाज़ जैसे बंद होगी। जी जी, कम से कम इतनी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए आपको। आपने मेरे मेहमान के सामने अच्छे इखलाक का मुजाहरा नहीं किया। नीलम ने रखाई से कहा। वो एकदम मिन्नत से माजरे पर उतर आया। आई एम सॉरी। देखिए मैडम, हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए ही एनओसी है और अभी 1/4 शूटिंग में मुकम्मल नहीं हुई। अभी इसे कैसे पैकअप कर दें? नीलम का रवैया मजीद सख्त हो गया। मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। चलो शाह आलम। डायरेक्टर का चेहरा मायूसी की तस्वीर बन गया। वो मुझसे मुखातिब हो गया। देखिए सर, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ही इन्हें समझाएं। मैंने मतानत से कहा। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। नीलम ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो शाहजी, कहीं काफ़ी पीते हैं। डायरेक्टर पीछे आया। काफ़ी मैं मंगवा देता हूँ मैडम, प्लीज़ मेरा कुछ ख्याल करें। मुझे इस पर रहम आ गया। नीलम, मैंने होटल में पैगाम छोड़ दिया है कि मैं रात को आऊँगा, तुम अपना शेड्यूल मत ख़राब करो। सोनी मान गई। चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हम सरसब्ज कालीन जैसे घास के एक किते पर बैठ गए। शूटिंग में वक्फा आ गया। नीलम ने पैर झटक के अपने जूते उतार फेंके। सोनी ने अपना हैट उतार कर अपने बाल झटक के पाँव घास पर फैला दिए। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ख्वाब की तरह लगता है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी लंदन नहीं देखा था। अभी तक मुझे यकीन नहीं आता कि मैं लंदन में हूँ। मैंने कहा, ये अचानक लंदन आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? नीलम ने कहा, हमें 2 हफ्ते बाद आना था, मगर डेट्स में गड़बड़ हो गई। यहाँ सिफारत खाने वालों ने एनओसी ले लिया, इधर वीज़ा हो गया और ट्रैवल एजेंट ने कहा कि सफ़र की तारीख बताएं तो फ़्लाइट पर सीट कंफर्म करूँ। हमदम साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, अगर दूसरों के साथ मेरी डेट्स आगे पीछे हो जाएं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन सोनी मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा, सोनी ने ज़िद की थी? नहीं, इसे तो पता ही नहीं था, मगर मैं इसे कहाँ छोड़ के आती। हमदम साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। इन्होंने कहा कि 11 अफराद के लिए वीज़ा है, इनमें सिर्फ 2 ख़वातीन हैं, एक आप खुद, एक आपकी हेयर ड्रेसर्स और मेकअप आर्टिस्ट, यानी 12वीं की गुंजाइश कहाँ है? मैंने कहा कि गुंजाइश निकालना आपका काम है। मैं सोनी को साथ लेकर ही जाऊंगी, वरना आप बाकी यूनिट के साथ जाएं और मौज करें। इन्होंने बिल आखिर एक तरकीब निकाली और सोनी को एनी की जगह फिट कर दिया कि मेकअप आर्टिस्ट हम लंदन से ले लेंगे। मैंने कहा, और इसके लिए सोनी को एनी कैसे बनाया गया? सोनी तो एनी नहीं बन सकती थी। इसके लिए कुरतुल ऐन के नाम से नया शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल किया गया। पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता शाहजी? मैंने कहा, लेकिन इतनी जल्दी बरतानवी सफारत खाने वालों ने वीज़ा लगा दिया। हमारी वजारत ख़ारजा के एक डिप्टी सेक्रेटरी मेरे बड़े फ़ैन हैं। मैंने कहा, तुम्हारे भी हैं? मेहरबान, कैसे कैसे? नीलम बोली, तुम चंदा के साथ आए थे यहाँ, जो अब वहाँ है, यहाँ ना, जो अब हाँ या ना में दो।
میں نے کہا ہاں اور نہیں، وہ ہاسپٹل کے کام سے آئی تھی اور اسے ایک دن پہلے آنا تھا، مگر سیٹ نہیں ملی تو وہ اور میں ایک ہی فلائٹ پر مل گئے۔ اسے تم ایک فلمی اتفاق سمجھ لو۔ فلمی اتفاق کا سلسلہ آگے کہاں تک چلا؟ وہ بولی یہ ساری باتیں فرصت میں ہوں گی۔ میں نے کافی لانے والے ایک شخص سے مگ لے لیا جو مجھے بڑی کینت نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہارے یونٹ کے لوگ میری تشریف آوری سے سخت ناخوش ہیں، اس لیے کافی پی کے میں جاتا ہوں۔ رات کو کس وقت آؤ گے؟ سونی نے کہا۔ اب کچھ نہیں بتا سکتا، یہاں سے مجھے اپنے کام کرنے ہیں اور کہیں جانا ہے۔ میں لندن گھومنا چاہتی ہوں، سونی نے کہا۔ شوق سے گھومو، ٹیکسی لے لو اور اسے کہو کہ سب دکھا دے۔ لندن کے سارے قابل دید مقامات صبح سے شام تک یا ساری رات گھوموں۔ کیا مطلب ہے، میں اکیلی پھروں؟ میں نے کہا یہاں خطرے کی کوئی بات نہیں، کوئی تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جائے گا، خصوصاً ٹیکسی والا۔ آج مجھے بالکل فرصت نہیں ہے، نیلم بولی۔ میرا شوٹنگ کا شیڈول صرف ایک ہفتے کا ہے، اس کے بعد میں یہاں رک جاؤں گی، پھر اکٹھے گھومیں گے۔ اور تب تک میں کیا کروں؟ روز یہ شوٹنگ کی بوریت جھیلوں؟ میں نے کہا تمہیں تو بڑا شوق تھا فلم اسٹوڈیو دیکھنے کا اور فلمی ہستیوں سے ملنے کا، اب کیا ہوا؟ شوق ہو گیا پورا؟ وہ بولی ہاں ناصر، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابھی۔ میں نے کہا ناممکن، رب نواز لندن میں ہے ابھی، اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو بڑی خرابی ہو جائے گی۔ یہ مت بھولو کہ نیلم سے اور سونی سے ناصر کا تعلق تھا، شاہ عالم نے نہیں جانتا۔ سونی کچھ مایوس ہوئی۔ اس کمینے کو بھی اس وقت آنا تھا؟ میں نے کہا بس ایک دو دن کی بات ہے، پھر وہ چلا جائے گا، اس کی عدالت میں پیشی ہے۔ نیلم کے بارے میں تو اسے لاہور جا کے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ شوٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر ہے اور لندن میں ہے۔ اگر ابھی تک اس کا اطمینان نہیں ہوا تو ان کو 2 ہفتوں میں وہ پھر کسی بہانے نیلم کے گھر میں تمہاری موجودگی کی تصدیق کرے گا۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کے لیے کہ اور بھی ہمارے لیے اسے اپنی تسلی کر لینے دو۔ وہ ایک بار نہیں 10 بار کرے تسلی۔ اول تو اس کا شک اتنی دور تک نہیں جائے گا، لیکن بالفرض محال وہ سوچتا ہے کہ نیلم کہیں سونی کو بھی ساتھ نہ لے گئی ہو، وہ کیسے تصدیق کرے گا؟ فلمی دنیا میں دھکے کھانے اور ہر ایک سے پوچھنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، فلائٹ کا ریکارڈ وہ آسانی سے چیک کرا سکتا ہے، یہ معلوم کر سکتا ہے کہ جس فلائٹ سے نیلم لندن گئی تھی اس پر سونی بھی تھی یا نہیں، اس سے معلوم ہو جائے گا فلم یونٹ کے 11 ارکان کون تھے۔ بس اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں، رب نواز دفع ہو جائے، پھر ہم سب بے فکر ہو کے لندن میں کہیں بھی آئے جائیں، سونی مطمئن ہوگی۔ چلو 1-2 روز گزارا کر لوں گی میں۔ نیلم بولی کل ہم شوٹنگ کے لیے ہائیڈ پارک جائیں گے، اس میں ایک تو خاصی بڑی جھیل ہے، بڑا اچھا سا نام ہے سرپینٹائن۔ میں نے کہا سرپینٹائن، اور ایک تالاب سے جو ہرگز گول نہیں ہے، میں اس کا نام ہے راؤنڈ پونڈ۔ تم تو اتنی اچھی طرح جانتے ہو لندن کو کہ ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نیلم ہنسنے لگی۔ خاتون؟ میں نے کہا گائیڈ، شوفر، محافظ، ساتھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوں میں۔ نیلم بولی وہی کوئی مارکیٹس ہے نوادرات کی، ایک سین وہاں بھی ہے۔ میں نے کہا نوادرات کی مارکیٹ؟ اس کے بارے میں تو مجھے بھی علم نہیں، کیا نام ہے مارکیٹ کا؟ ہمدم صاحب سے پوچھتی ہوں، نیلم نے کہا۔ ہمدم صاحب مجسم انکسار بنے حاضر ہوئے۔ وہ جگہ کینگسٹن ٹیک ہائی مارکیٹ کہلاتی ہے سر جی۔ اگر آپ ادھر سے جائیں تو پہلے رائل کالج آف آرٹ آئے گا اور ذرا آگے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر گینگسٹن پیلس۔ میں نے کہا مجھے سمجھ گیا۔ یونٹ کے ممبر محاورتاً ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ ہیروئن کی بازیابی تک شوٹنگ کیسے ہوتی؟ عملاً وہ اس غیر متوقع بریک کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہیرو صاحب کو کچھ مداحوں یا تجسس کے ماروں نے گھیر لیا تھا۔ ان میں قدرتی طور پر خواتین کی تعداد اور زیادہ تھی، اور خواتین میں نوجوان لڑکیوں کی۔ ہیرو زاہد رضا ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، اس کہانی میں عمدہ نیلم کو پاکستانی فلم انڈسٹری کا سپر اسٹار بتایا گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سپر اسٹار کہلوانے والی اداکارائیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، اور پاکستان کی فلم 20 حضرات جن سب کے نام و نسب، تاریخ، جغرافیہ، پس منظر اور پیش منظر میں بخوبی واقف ہیں۔ ظاہر ہے نیلم نام کی کوئی پاکستانی ایکٹریس نہیں جسے سپر اسٹار کہا جائے۔ نیلم کا اصل نام بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پڑھنے والے از خود طے کر سکتے ہیں کہ کون معشوق ہے اس پرور زنگاری میں، ورنہ اس کا کوئی خاص ضرورت بھی نہیں۔ یہاں جس فلم کی شوٹنگ کا حوالہ ہے وہ بن کے ریلیز بھی ہوئی تھی، اور پاکستان کے 90% فلموں کی طرح باکس آفس پر فلاپ ہونے کے بعد آج شاید اس کا نام بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود کچھ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فلم اور ہدایت کار وغیرہ کے اصل نام لکھنے سے گریز ضروری تھا۔ ہمدم صاحب بڑے ذہین ہدایت کار اور لاجواب انسان تھے، مگر ان کا ایک خامی یہ تھی کہ وہ فلم بناتے ہوئے عوامی ذہن کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کاری میں بننے والی فلمیں تکنیکی اعتبار سے اور موضوع کے حوالے سے بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی، مگر کمرشل اینگل سے ناکام رہتی تھی۔ پارک میں بہت سے سیاہ اور فارغ لوگ فلم یونٹ کے لوگوں سے فلم کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، اور وہ انگریزی میں اپنی استعداد کے مطابق جھوٹ سچ بول رہے تھے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اکثریت ایسے جاہلوں کی ہے جو انگلش کیا ٹھیک سے اردو بھی نہیں بول سکتے تھے۔ ان میں صرف کیمرہ مین جو ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کہلاتا ہے یہ تعلیم یافتہ تھا، چنانچہ اسے ادھر ادھر مترجم کے فرائض بھی انجام دینے پڑ رہے تھے۔ فلم یونٹ والے آپس میں اردو بول کے مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ سوال کیا ہے اور اس کا جواب دینا مناسب رہے گا کہ اپنی عزت بھی بنی رہے اور ملک بھی۔ مجموعی طور پر صورتحال دلچسپ تھی۔ نیلم نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ میں کبھی اصل بات کو گول کر گیا؟ کچھ نہیں، سوچ رہا تھا کہ سونی کا نکل آنا ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، یہاں سے آزادی سے کہیں بھی آ جا سکتی۔ ہاں اب یہ مستند اینی ہے، دستاویزی طور پر بھی۔ میں نے کہا اینی کا پورا نام کیا ہے؟
कुर्रतुल आइन यही हो सकता था, और इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों जेन्युइन ही हैं, तो एनी भी जेन्युइन ही है। सोनी का अब कोई वजूद नहीं, ये तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया। शायद बिलाकर हम भी यही करते, मगर तुमने पहल करके हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम खैर लौट जाओगी शूटिंग खत्म होने के बाद, एनी यहीं रहेगी। सोनी का चेहरा चमक उठा। यहाँ लंदन में? मैंने कहा यस, फिलहाल 6 महीने का वीज़ा है, इसके बाद देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसकी मियाद में तोसी करा लेंगे। वो सोच में पड़ गई, कहीं तुम मेरे वापस पाकिस्तान जाने के इम्कानात को हमेशा के लिए ख़त्म करना तो नहीं चाहते? मैंने कहा कैसी बातें करती हो, मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारा कि तुम्हें जलावतनी की सज़ा दूँ? ये सब वक्ती बात है। साल 2 साल में किसी को सोनी याद नहीं रहेगी, लेकिन तुम वहाँ रहोगे तो मेरे साथ तुम्हारे माजी की परछाइयाँ भी आसेब की तरह तुम्हारा पीछा करेंगी। तुम तो अपने माजी को दफन कर दिया है, मगर इन्होंने नहीं, जो तुम्हें एक मफरूर और मतलूब मुजरिम का दर्जा दिलवा चुके हैं। नीलम ने सोनी को उदास चेहरा देखा। बस अब तुम एनी हो तो एनी ही रहो, हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी। मैंने कहा हमें तुम्हें एक मुकम्मल तौर पर नया माजी देंगे। कुर्रतुल ऐन या ऐनी का सोनी से दूर का भी ताल्लुक नहीं होगा। रही सूरत तो मेरी मिसाल सामने रखो। मुझ पर जो शाह आलम के माजी का तारीख साया है, इसे मैं हटा रहा हूँ ताकि नासिर अजीम महफूज और बाइज़्ज़त तरीके पर जी सके। ऐसा तुम भी कर सकती हो शायद, और कोई सूरत नहीं? सोनी ने कहा। नहीं, और कोई सूरत नहीं। कानून की नज़र में खुद को बेगुनाह साबित करना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। तुम्हें कभी भी बेगुनाही की वो सनद नहीं मिल सकती जिससे तुम माशरे में मुअज़्ज़ज़ हो जाओ। अपने माजी को अपनी ज़िंदगी से काट के अलग कर दो और एक नया मुस्तकबिल बनाओ। नासिर ठीक कह रहा है सोनी, नीलम बोली। सोनी नहीं एनी, और मैं नासिर नहीं शाह आलम हूँ। फिलहाल मैंने कहा कुदरत ने खुद हालात पैदा कर दिए हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम इस माहौल से निकल आई हो जहाँ तुम खतरात के हसार में खौफ की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। एनी बन के एतमाद के साथ लंदन में रहो, पाकिस्तान आ जाओ, और जब तुम्हें यकीन आ जाए कि अब तुमको सोनी समझने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, तो जहाँ चाहो रहो, जो चाहो करो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे फिल्म यूनिट वाले मुझे मिल के मारेंगे। इनके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। रात को देर मत करना, खाना हम साथ खाएंगे, नीलम बोली। मैंने कहा तुम्हें कब फरागत होगी? यहाँ तो 2-2.5 घंटे का काम बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, फिर मैं फारिग हूँ। वो बोली लंदन में ख़रीदारी के लिए मैंने हमेशा सेल्स को तरजीह दी है। एक सेल्स गर्ल ने जो अपने काम में यानी ख़रीदार को फांसने और मुतमईन करके रुखसत करने में तजर्बा और महारत रखती थी। पहले मेरी ज़रूरत और पसंद का अंदाज़, और फिर कम से कम 2 दर्जन सूट दिखाए। मैंने जो 3 सूट मुंतखब किए वो मेरी पसंद के म्यार की बखूबी अक्कासी करते थे। सेल्स गर्ल और ज़्यादा मुअद्दब और मुस्तद हो गई। मैंने इनसे मैच करने वाली 6 टाइयाँ लीं और फिर 3 शर्ट्स। इस दौरान मेरी ख्वाहिश पर मुझे काफ़ी पेश की गई जो बिलाशुबा लाजवाब थी। आखिरी चीज़ जूते थे। मैंने कहा कि ये सब सामान एक मुनासिब साइज़ के सूटकेस में पैक कर दिया जाए, और मजमूई तौर पर 450 पाउंड का बिल अदा किया। वहीं एक पब्लिक बूथ से मैंने जमी को फ़ोन किया। इसकी बीवी और सेक्रेटरी जोली ने बताया वो तो गया हुआ है किसी काम से और शायद रात तक लौटेगा। इसका मतलब है मौका अच्छा है तुमसे मिलने का, और वो सब कहने का जो किसी शोहर की मौजूदगी में इसकी हसीन बीवी से नहीं कहा जा सकता। वो हंसने लगी। क्या तुम मुझे वरगला रहे हो? मैंने कहा इसकी कोशिश ज़रूर कर रहा था, जान का खतरा मोल लेकर। मैं ज़रूर तुम्हें बुला लेती, मगर जिम्मी का और तुम्हारा दुश्मन रब नवाज मौजूद है। मैंने कहा अकेला है या इसकी मसरूफियत साथ है? मसरूफियत से पीछा छुड़ा के आया है, बात करोगे? मैंने कहा करा दो। चंद सेकंड बाद ही रब नवाज बोला, शाहजी कहाँ गायब हो तुम? आज पता नहीं कितनी बार फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछता रहा, जिम्मी भी नहीं है। मैंने कहा कल तुम्हारी मसरूफियत देख के मैं खुद ही तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कौन थी वो? लानत भेजो इस पर। ये बताओ मुझे पैसे कब मिलेंगे? मेरे वकील ने मुझे मुत्तला किया है कि जुमेरात को मेरी अदालत में पेशी है। आज तो सोमवार है। तुम इतने परेशान क्यों हो? वो बरहमी से बोला। जानते बूझते अजान भर रहे हो। ये सब मुसीबत इस शख्स ने खड़ी की है जो तुम्हारी बीवी का कसम है। रक्शी मेरी बीवी थी, ज़माना हुआ इसे तलाक दिए हुए। अब वो मेरे लिए एक नाम से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें फरीद अब्बासी से रकाबत महसूस नहीं होती? मैंने कहा नहीं, फजूल बातों में वक्त ज़ाया करके और अपना खून जला के मुझे क्या मिलेगा? रक्शी जैसी औरत किसी से तो शादी करती। वो बोला कमाल है ये तुम्हारी, वो साबका दाश्ता शबनम भी इसका साथ दे रही थी मेरे खिलाफ। मैंने कहा अब नवाज मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कि तुमने शबनम से पंगा लिया, तुमने इसे अगवा कराया, इसकी गाड़ी की चोरी का ड्रामा किया और फिर इसे बम फिट करा के अपनी गाड़ी दी, मगर वो बच गई। तुम अपने किसी मज़ारे की बेटी की तरह इसकी आबरू का तमाशा इबरत बनाना चाहते थे। ये सब तुम्हें किसने बताया? खुद शबनम ने। लेकिन तुम तो कहते थे कि इससे अब तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। अब नहीं है, पहले तो था ना। मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने रईस खान के नाम से एक सियासी लीडर माई फुट, वो एक बदमाश के सिवा कुछ नहीं है। जैसे तुम जैसे लीडर इस्तेमाल करते हैं। वो मुश्तैल होकर बोला, चलो सियासी कारकुन, बदमाश कुछ भी कह लो, इसके वो 2 नौकरों को मरवाया तुमने। फिर क्या हुआ शाहजी? वो नौकर ही तो थे, रिश्तेदार तो नहीं थे ना। मैंने कहा ये फ़र्क है सोच का और रवैये का। रईस इन्हें रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ रखता था। तुम रिश्तेदारों के साथ भी नौकरों से बदतर सलूक कर सकते हो, और नौकरों को अपने पालतू कुत्तों से भी कम हैसियत देते हो। फिर तुमने इसके घर में आग लगवाई और इसे राख कर दिया। तुमने इस पर दोहरे कत्ल के झूठे मुकदमात खड़े करने की कोशिश की। इसके जवाब में वो फरीद अब्बासी के ज़रिए तुम्हारे खिलाफ कानून की ताकत को इस्तेमाल कर रहा है, तो गनीमत जानो। अगर वो भी तुम्हारी तरह लाकानूनियत का असला उठा लेता तो तुम अब तक सज़ा भुगत चुके होते। रब नवाज ने कहा, यह कैसी अजीब बात है कि तुम भी इसकी हिमायत करते हो।
میں نے کہا میری حمایت یا مخالفت کی کیا اہمیت ہے؟ تمہارے اپنے کے پیدا کردہ مسائل ہیں، اب تو تمہیں عقل آ جانی چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وقت پہلے جیسا نہیں رہا، تمہاری بدماشی کے دن لد گئے، میں اپنی باتوں کی حوصلہ ہارنے والا نہیں ہوں، دیکھتا ہوں میں یہ وکیل اور صحافی مل کے میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں نے کہا بالآخر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، مگر اس وقت تک معاملات تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ ان کے عزائم کا اندازہ اس سے کر لو کہ وہ تمہاری ضمانت پر رہائی کے خلاف قانونی جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ان کی بات نہ سنی تو وہ یقیناً سپریم کورٹ میں جائیں گے اور تمہاری ضمانت منسوخ کرا کے چھوڑیں گے۔ تم اندر ہو گئے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، رب نواز، تم آدھی جنگ ہار جاؤ گے، پھر تو خود کو پھانسی کے پھندے سے یا عمر قید سے بچانے کی لا حاصل جنگ ہوگی۔ لا حاصل کیوں؟ میں بڑے سے بڑا وکیل کر سکتا ہوں، وہ چلانے لگا، اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارا خوش آمدی مصاحب یا نمک خوار نہیں ہوں، وہ تمہارے سامنے سچ بولنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، لیکن میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ایک بات اور سمجھ لو رب نواز، یہ جو داڑھی والے جن کا چکر ہے نا، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف قانونی جنگ لڑنے والے تم سے غیر قانونی جنگ کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تم خاموش کیوں ہو؟ وہ بجھے ہوئے مایوسانہ لہجے میں بولا، یار شاہ جی تم آ جاؤ یہاں۔ میں نے کہا سوری، آج میں فارغ نہیں ہوں، تو کل ملتے ہیں کہیں، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے رہتے ہو، تمہاری بیوی کہاں ہے آج کل؟ میں نے کہا یہیں لندن میں ہے، اور کہاں؟ کل کا وعدہ نہیں کرتا، مگر تمہارے واپس پاکستان جانے سے پہلے اسے میں تم سے ضرور ملوا دوں گا۔ 60,000 پاؤنڈ تمہیں جمی ادا کرے گا، ہمارے درمیان معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ معاہدہ کیسا؟ یہی کہ فی الحال تمہاری ڈیمانڈ جمی پوری کرے گا، کیونکہ تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے، بعد میں مال کی فروخت سے جو بھی منافع حاصل ہوگا وہ ہم آپس میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر لیں گے، اور تم جانتے ہو کہ منافع 40,000 بھی ہو سکتا ہے، اس سے دوگنا 3 گنا بھی۔ اس نے ناراضگی اور دکھ سے کہا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا پہلے تم مال چھوڑ جاتے تھے، عدم اعتماد کا مظاہرہ اس بار تمہاری طرف سے ہوا رب نواز، اب اپنی قیمت لو اور جاؤ۔ اس نے اچانک پوچھا، شاہ جی تم ناصر عظیم کو جانتے ہو؟ اس کا سوال چکا دینے والا تھا، مگر فون پر وہ میری صورت کے رد عمل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا کون ناصر عظیم؟ لاہور میں رہتا ہے، اس کی صورت تم سے بہت زیادہ ملتی ہے، اتنی کہ میں دھوکہ کھا گیا تھا، میں سمجھا وہ تم ہو اور داڑھی والا جن بن کے لاہور میں پھر رہے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ میں تو لندن میں تھا، سارے زمانے کو معلوم ہے۔ وہ بولا، بکواس، تم روح پوش کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے کہا پھر بھی بہت لوگ جانتے تھے، ویسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کی شکل و صورت آپس میں جڑواں بھائیوں کی طرح ملتی ہے، مگر ان کا زندگی میں کبھی آمنا سامنا نہیں ہوتا۔ وہ بولا، میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا، پہلے تو میں سمجھا کہ تم ہی بھیس بدل کے میرے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہو۔ ایک بار میں نے اسے پکڑ لیا اور بڑی مشکل سے پڑ گیا۔ میں نے بے نیازانہ لہجے میں پوچھا، کرتا کیا یہ ناصر عظیم؟ مختلف کاروبار ہیں اس کے، پہلے امپورٹ ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن کے بزنس میں تھا، کروڑوں کا مالک ہے۔ تم فلم ایکٹریس نیلم کو جانتے ہو نا، اسے کون نہیں جانتا؟ اس نے عدالت میں میرے خلاف گواہی دی تھی، کہا کہ وہ ناصر عظیم کو 10 سال سے جانتی ہے، اسی وقت سے جب اس کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی شاہدہ تھی، جسے مرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اس کو کینسر ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت معمولی حیثیت کا آدمی تھا، وہ پاگل ہو کے گھر سے نکل گیا اور کرنل خان کے گھر پہنچ گیا۔ کون کرنل خان؟ پرانے ریٹائرڈ کرنل تھا، مر گیا۔ ناصر عظیم کو اس نے سنبھالا، پڑھایا لکھایا اور اس کا بزنس پھیلانے میں اس کی مدد کی۔ لاہور میں ایک کمال کا ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر کمال کا۔ میں نے کہا ہاں، ڈاکٹر کمال نے بھی کہا کہ وہ اسے بچپن سے جانتا ہے، لیکن یار میرا شک بھی بے سبب نہیں تھا۔ اس ناصر عظیم کا سب سے پرانا دوست ہے رئیس خان، دونوں ہوش سنبھالنے سے پہلے ایک ہی یتیم خانے میں تھے، دونوں کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں۔ ہاں یار، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ناصر عظیم پر بلا وجہ شک نہیں ہوا تھا کہ وہ تم ہو۔ یہ بڑا عجیب چکر ہے، تمہاری سابقہ بیوی رخشندہ نے جس وکیل فرید عباسی سے شادی کی ہے، وہ وکیل بن گیا ہے اس حرام زادہ رئیس خان کا۔ اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، تم یہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو کہ رخشی کے کہنے پر اس نے رئیس خان کو وکیل بننا منظور کیا؟ نہیں یار، یہ جو رئیس خان ہے نا، یہ سگے بائی سے زیادہ ہے ناصر عظیم کے لیے، دونوں کو کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں۔ ناصر عظیم کہتا ہے کہ وہ شبنم کو نہیں جانتا، مگر یہ جھوٹ ہے۔ ایک زمانے میں میرے ڈر سے شبنم غائب ہو گئی تھی، اخبار اور صحافت سب چھوڑ کے روپوش ہو گئی تھی، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں غائب تھی۔ وہ اس رئیس خان کے رئیس خانے میں تھی، اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات کا علم ناصر کو بھی نہ ہو؟ دونوں جگری یار ہیں، ناصر اور رئیس۔ میں نے کہا ہوگا یار، دفع کرو۔ وہ بولا، نہیں، ایک بات اور بھی ہے، شبنم تمہاری بیوی تو نہیں تھی، مگر میرا خیال ہے کہ بیوی سے زیادہ تم اسے چاہتے تھے، یہ بات خود اس نے مشہور کی تھی۔ چلو یوں ہی صحیح، اب اس تکون کو دیکھو، شبنم جا کے رہی رئیس کے گھر میں، ظاہر ہے اسے بہت بھروسہ ہوگا رئیس پر۔ شبنم جیسی کوئی لڑکی ایسے تو کہیں کسی اجنبی کے گھر جا کے نہیں رہنے لگتی، پھر وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ناصر کو نہیں جانتی؟ میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ شبنم کو اتنا اعتماد تھا رئیس پر، اور وہ تمہارے بھی اتنے قریب تھی تو۔ میں نے کہا تھا خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو، بھاڑ میں جائے شبنم اور اس کے ساتھ رئیس اور ناصر عظیم، میں لندن میں تھا، مجھے کیا وہاں کے معاملات سے۔ وہ بولا، دیکھو میرا شک بے سبب نہیں تھا، تم کہتے ہو کہ تم لندن میں تھے اور تمہارے بارے میں کچھ خبریں بھی ضرور شائع ہوئی تھیں، لیکن تصدیق کرنے پر بہت سی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ مثلا ایک مشہور ماڈل سے تمہاری شادی اور طلاق کی خبر جھوٹ تھی۔ میں نے کہا وہ جو باقاعدہ قسم کی شادیاں ہوتی ہیں نا، کوئی مولوی نکاح پڑھائے یا چرچ میں پادری، وہ واقع نہیں ہوئی تھی، وہ کرسچن تھی، میں مسلمان، ایسی شادیاں کورٹ میں رجسٹر ہوتی ہیں۔
میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، آف کورس قانونی طور پر اسے شادی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہتے تھے۔ کسی رپورٹر نے لکھ دیا کہ ہم شادی کر چکے ہیں۔ اب تم جانتے ہو کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے خبر کسی ایکٹر یا ماڈل کے کیریئر کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بس وہ بھی اسی پر چراغ پا ہو گئی، اوپر سے کسی نے اس کے کان بھر دیے کہ یہ خبر میں لگوائی گئی ہے۔ اخبار کو مجبوراً ترویج کی خبر چھاپنی پڑی اور میں نے بھی کچھ دے دلا کے جان چھڑائی، ورنہ قانونی جھگڑا بہت مہنگا پڑتا۔ لیکن اس کے بعد میں واقعی شادی کر لی تھی، اپنا گھر بسانے کے لیے۔ وہ ایک پاکستانی خاتون ہے۔ خاتون یا لڑکی؟ میں نے کہا خاتون، وہ کوئی نارمل لڑکی نہیں۔ اس کے ساتھ بھی تقدیر نے ایک سنگین مذاق کیا تھا، ایک درد مشترک نے ہمیں یکجا کر دیا۔ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، مجھے تمہارے لہجے پر شک کی بو آتی ہے۔ خیر تم ملو گے اسے تو تم دیکھ لو گے۔ شادی سے کچھ پہلے میں نے ایک گھر خرید لیا تھا، 1,20,000 پاؤنڈ میں۔ ہم وہاں بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تک مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جو اپنے پاس تھا وہ کافی تھا۔ اگر میں کہیں انویسٹ کر دیتا تو کچھ کیے بغیر بھی آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن ایک تو میری عادتیں بگڑی ہوئی تھی، میں آرام کی نہیں عیاشی کی زندگی گزارتا ہوں۔ اس کے علاوہ بیکار کون بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا کام یا ملازمت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ پرانے کاروباری تعلقات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تم بلا وجہ شک میں مت پڑو۔ وہ بولا، نہیں یار، اب شک کی کوئی بات نہیں رہی۔ پہلے شک ضرور تھا کہ تم ہی ناصر عظیم بن گئے ہو، مگر ایک تو اس کے سب پرانے حوالے انتہائی معتبر ثابت ہوئے، پھر وہ لاہور میں ہے اور تم یہاں ہو۔ اس کی تو بالش بھر بھی لمبی داڑھی ہے۔ پھر کبھی لاہور آیا تو میں اسے ملوں گا، بڑی دلچسپی ہوگی یہ ملاقات۔ میں نے اور فون بند کر دیا۔ سوٹ کیس کو ساتھ لیے پھرنا کوئی عقل مندی نہ ہوتا۔ میں ٹیکسی میں گھر گیا اور سارا راستہ یہ سوچتا رہا کہ لندن میں میرا قیام کس حد تک طویل ہونا چاہیے۔ چندہ کے ساتھ ہونے سے میرا اصل پروگرام التوا میں پڑ گیا تھا۔ اس کے سامنے تو مجھے شاہ عالم کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ میں شاہ عالم بن کے لندن آیا ہوں، اور میرے اس دورے کا مقصد اپنی شخصیت پر لگی ہوئی شاہ عالم کے نام مہر کو ہمیشہ کے لیے مٹانا تھا، تاکہ باقی زندگی میں تحفظ کی پوری ضمانت کے ساتھ صرف ناصر عظیم بن کے گزار سکوں۔ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ مجھے چندہ کے ساتھ اپنے پروگرام کو ڈسکس کرتے ہوئے شرم آتی تھی، کیونکہ بہرحال ایک مجرمانہ نوعیت رکھتا تھا۔ 3 دن اس کے ساتھ ہاسپٹل ایکوپمنٹ اینڈ میڈیکل سپلائی کمپنیوں میں خریداری کے معاہدے کرتے ہوئے گزر گئے تھے، اور وہ دن سیر تفریح کرتے۔ اس دوران میں نہ اس نے گزرے ہوئے وقت کی کسی ناخوشگوار یا حوالہ دیا، اور نہ اس نے کوئی حرف شکایت لبوں تک آنے دیا جو میرے لیے باعث ندامت ہوتا۔ نہ اس نے گزشتہ 18 ماہ کے کسی پرآزاد دکھ سے نسبت رکھنے والے لمحے کی بات کی تھی، اور نہ ہی میں نے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 1.5 سال کے وقت کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور ایسے بلا دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، کبھی ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں رہا۔ وہ ہماری یادداشت پر کوئی نقش نہیں رکھتا تھا۔ یہ جھوٹ تھا کہ ہم نے اسے کسی ناگزیر سچ کی طرح اپنا لیا تھا۔ اس میں ہماری فلاح اور عافیت تھی، ہمارے لیے سکون تھا، اور ایک خوشائند مستقبل کی امید ہم دونوں کی ضرورت تھی۔ چندہ کی موجودگی میں وہ ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے جو شاہ عالم کے مجرمانہ ماضی سے نسبت رکھتے تھے، اور کچھ معلومات ایسے تھے جن میں نہ چاہنے کے باوجود ملوث ہو گیا تھا۔ چندہ نے دل جمی کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا تھا، کیونکہ اسے ایک محفوظ مستقبل کے لیے میری خواہش اور جدوجہد پر یقین تھا، اور وہ دل سے اس مستقبل کو اپنا ہی سمجھتی تھی۔ اس خوش اعتقادی کے ساتھ جو سالہ سال سے ایک طرح سے جزو ایمان تھی، اور جس سے میری 18 ماہ کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی تھی۔ جاتے وقت وہ میرے لیے متفکر تھی، اور میں نے جھوٹ بول کے اسے واپس بھیجا تھا۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا خیال رکھوں گا اور اپنی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، اور وہ 2-3 دن میں لوٹ آؤں گا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے سے گریز کرتی رہی۔ لیکن اب مجھے یقیناً کچھ کرنا تھا، اور کم سے کم وقت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور اپنے آئندہ چند دنوں کے معاملات کو ترجیح کے اعتبار سے ترتیب دیتا رہا۔ سر فہرست شاہ عالم کی شناخت کے ثبوت اور گواہ پیدا کرنا تھا۔ اس میں جزوی طور پر مجھے کامیابی ہوئی۔ شاہ عالم کے کاروباری راستے پر جو پاکستان سے شروع ہوتا ہے، جمی کی حیثیت دوسرے اہم جنکشن جیسی تھی، جہاں سے مجھے دوسرے ممالک تک پھیلے ہوئے 44 راستوں کا سراغ مل گیا تھا۔ یہ انفارمیشن بہت اہم تھی، اور آگے جانے والے سارے راستوں کا پتہ لگانے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ اب مجھے پیچھے ان راستوں کو تلاش کرنا تھا جو پاکستان کے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں چھپے ہوئے چوروں کو کہیں گاہوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ چہروں پر شرافت کا نقاب رکھنے والے چور حفظ زر میں پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو چپ کے محفوظ سمجھے جانے والے ٹھکانوں سے نکال رہے تھے، اور اب نواز کے ہاتھوں اونے پونے داموں میں فروخت کر رہے تھے۔ ان میں کچھ سرکاری چور تھے جو مختلف شہروں میں عجائب خانوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر مامور تھے۔ کچھ نمک حرام تھے جو قدیم خاندانی لوگوں کے اسلاف کی یادگاروں اور نشانی کو غائب کر کے رب نواز تک پہنچاتے تھے۔ لیکن ان چوروں سے بڑھ کر وہ جعلساز اہم تھے جو نوادرات کی نقل مطابق اصل تیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اور یہ نقال تو بلا شبہ فنکار تھے۔ ان کی دستکاری میں مہارت پر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ تخلیقی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو خدا داد ہوتی ہے۔ جیسے مصور پہلی بار ایک شاہکار کو اپنے تخیل کی مدد سے تخلیق کرتا ہے، پھر اسے دنیا میں جتنے لوگ چاہیں نقل کریں۔
اصل ایک ہی رہتی ہے اور ایک ہی بار بنتی ہے، لیکن نقل بنانے والے بھی اپنے کام میں مہارت نہ رکھتے ہوں تو اصل کے مطابق نقل ہی بنا ہی نہیں سکتے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ آج کے ہنرمند اور فنکاروں کو قدردان میسر نہ تھے اور ان کے فن کا خریدار کوئی نہ تھا۔ آرٹ اور فن لطیفہ میں مصوری اور مجسمہ سازی کا پاکستانی معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، کیونکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی ان کی حوصلہ شکنی کے اسباب موجود تھے۔ آرٹ گیلریاں نہ ہونے کے برابر تھیں اور وہاں ایک مخصوص دولت مند طبقے کے افراد، مخصوصاً خواتین کو یہ موقع فراہم کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ ذوق کی نمائش اور تشہیر کر سکیں اور کچھ غریب فنکاروں کی سرپرستی فرما کے علم و فن پر احسان فرمائیں۔ موسیقار اور گلوکار کا یہ حال تھا کہ انہیں اکثریت حقارت وہ اپنے اعلیٰ ذوق کی نمائش اور تشہیر کر سکیں، کچھ غریب فنکاروں کی سرپرستی فرما کے علم و فن پر احسان فرمائیں۔ موسیقار اور گلوکار کا یہ حال تھا کہ انہیں اکثریت حقارت سے مراسی کہتی تھی اور نچلی ذات کا مانتی تھی۔ کچھ فلمی موسیقار نسبتاً خوشحال تھے، عوامی میلوں ٹھیلوں والے خالصاً کما لیتے تھے، مگر وہ طے شدہ طور پر کنجر اور میراسی تھے۔ رہے گنتی کے چند استاد تو ان کی گزر اوقات ریڈیو، ٹی وی یا پرائیویٹ محفلوں کی پرفارمنس پر تھی۔ بڑے مصور یورپ میں مارکیٹ تلاش کر لیتے تھے اور وہیں رہنا چاہتے تھے۔ فنکار اور موسیقار بھارت کا رخ کرتے تھے اور ہنرمند ہاتھ کا کام کرنے والے بھوکے مر رہے تھے۔ لکڑی پر کندہ کاری کرنے والے، پیتل کے ضروب پر نقاشی سے جادو جگانے والے، قالین میں گل بوٹوں کا نقوش سے لازوال رنگ بھرنے والے، کیلی گرافی سے قرآنی آیات کے حسن کو نکھارنے والے، یہ سب مزدور بھی کم اجرت پا رہے تھے کیونکہ ان کا کام مشینی زیادہ صفائی، تیز رفتاری اور کم لاگت پر کر رہی تھی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کی معاشی مجبوریوں نے انہیں ایکسپلائٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجرموں کے مددگار بن گئے تھے۔ پیٹ میں روٹی نہ ہو تو فن کی آبرو، حب الوطنی اور اخلاقیات کے اصول سب ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ رب نواز جیسے وطن فروش اور ضمیر فروش انہیں اتنا پیسہ دے رہے تھے کہ زمانے سے شکایت رکھنے والے فنکار باغی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے ضمیر کے بدلے اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے دنیاوی آسائشوں کا سودا کر لینا عقل مندی سمجھا تھا۔ پاکستان واپس جا کے مجھے ان لوگوں کا سراغ لگانا تھا۔ مجبوری میں کیا جانے والے جرم کی سنگینی کو کم مانا جا سکتا ہے، مگر جرم بہرحال جرم رہتا ہے۔ میں نے بہت کم وقت میں ایک مخصوص جرائم پیشہ گروہ کے راستوں کا سراغ دیکھ لیا تھا۔ مجھے ابتدا سے انتہا تک ان کے ٹریک اور آپریٹرز کے روٹ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے شاہ عالم بن کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب میرا شاہ عالم ہونا میرے مقاصد کے خلاف اور میرے عزائم کے منافی تھا۔ مجھے شاہ عالم کے اس کے مجرم ٹولے کو ہدف بنانا تھا۔ یہ کام شاہ عالم نہیں اور اس کا کوئی دشمن ہی کر سکتا تھا۔ وقت آ گیا تھا کہ شاہ عالم کی پہلی موت کو آخری موت کر دیا جائے۔ وہ جو مر کے بھی زندہ کہلاتا ہے، ایسے مر جائے جیسے سب مرتے ہیں۔ آج تک اس کے نام کو میں نے ہی زندہ رکھا تھا، مگر اب میرے لیے اس دوہری شناخت کے عذاب کو ختم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس ڈرامے کا آخری سین بھی مجھے ہی پیش کرنا تھا۔ میں نے شاہ عالم کے لندن میں موجودگی کے ثبوت گواہ پیدا کر لیے تھے۔ میرے پاس شاہ عالم کے وجود کے دستاویزی ثبوت اس سے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریول ڈاکومنٹس کی صورت میں موجود تھے۔ میں نے اس کے نام سے ایک گھر حاصل کر لیا تھا جو کرائے پر تھا۔ چنانچہ کرائے نامے پر اس کا نامہ ولدیت موجود تھا۔ اس مکان کو میں شاہ عالم کی ذاتی ملکیت قرار دے چکا تھا، اور اب نواز اس ساز و سامان سے بھرے گھر کو دیکھتا تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوتا کہ یہ سب میرا نہیں ہے۔ اب ضرورت تھی ایک ایسی عورت کی جو خود کو شاہ عالم کی منقوہہ کہلانے پر راضی ہو اور اس ڈرامے کے آخری سین کو اختتام تک پہنچا سکے۔ یہ کام مشکل تھا، غیر اخلاقی تھا، خطرناک تھا اور ہمت کے ساتھ ذہانت کا متقاضی تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ جو عورت میرا ساتھ دیتی، اس کے لیے جھوٹ کے ایک کھیل میں شریک ہونے کے سوا کوئی رسک نہیں تھا۔ اسے میرے ساتھ بیوی کا رول کرنا تھا، مگر یہ خطرہ نہیں تھا کہ کسی مرحلے پر میں حقیقی شوہر کی طرح حقوق زوجیت کا مطالبہ نہ کر بیٹھوں۔ اس کے جھوٹ سے دنیا کے کسی فرد کو نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ بعد میں جو بھی کرنا تھا مجھے کرنا تھا۔ اسے طے شدہ معاوضہ لے کر الگ ہو جانا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ایسی عورت کون ہوگی اور کہاں ملے گی۔ اس کے لیے میں اخبار میں اشتہار تو دینے سے رہا۔ میں جانتا تھا کہ پیسے کی قوت خرید میں سب کچھ ہے اور مجھے منہ مانگی قیمت دے کر اپنے مطلب کی عورت ضرور مل جائے گی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ کس سے تلاش کیسے کیا جائے اور کہاں۔ اگر 10 عورتوں میں سے انتخاب کرنا پڑے تو وہ 10 عورتیں کون ہوں گی، اور میں اپنی پوزیشن کو قانونی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اس انتخاب کا جواز کیا پیش کروں؟ کیا کہانی سنا کے ہر عورت کو قائل کروں گا؟ یہ پوری سچویشن کو سمجھ لے اور پھر اس کام کے لیے حامی بھر لے؟ معاوضے کی تو کوئی بات نہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے کے لالچ میں 10 کی 10 عورتیں اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان میں سے کون سے بہتر ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دیں، گھبرا کے بھاگ نہ جائیں، دھوکہ نہ دیں اور الٹا مجھے بلیک میل نہ کریں۔ ان سب باتوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے جوا کھیلنا چاہیے اور بہت کچھ تقدیر پر چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے اس عورت کو ہر مرحلے پر سمجھانا ہوگا اور گائیڈ کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جیسے ایک اچھا فلم ڈائریکٹر کسی نئی فلم کے سیٹ پر ایک نئی ایکٹرز کو سمجھاتا ہے۔ مگر گھوم پھر کر بات اسی ایک بنیادی اہمیت کے حامل سوال پر آ کے رک جاتی ہے کہ اس ایکٹرز کو میں کہاں سے لاؤں، کس سے کہوں کہ اس تلاش میں میری مدد کرے۔ میں تو کسی کو رازدار بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ایک عورت کے سامنے اپنا پورا پلان رکھنے کا رسک لیا جا سکتا تھا۔ یہ چیلنج کسی اوپن میرٹ سلیکشن کے لیے پیش ہونے والی 10 عورتوں کے سامنے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں ایک منتخب ہو اور نو مسترد تو وہ چلی جائیں سیدھی پولیس کے پاس۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے قادر بخش کا خیال آیا۔ وہ حرام زادہ صحیح معنوں میں دلال اور عورتوں کا سپلائر تھا۔
اس کے بارے میں میری معلومات کا ذخیرہ فی الحال صرف فردوس اور اس کی ماں تک محدود تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ عرصہ دراز سے اس کاروبار میں مصروف ہے اور ایسی بہت سی عورتوں کو جانتا ہوگا جن کا وہ پاکستان سے لا کے یورپ یا مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ میں پہنچا چکا ہوگا۔ ممکن ہے یہ وہ کام ریکارڈنگ ایجنٹ بن کے گرتا ہو یا اسٹیج آرٹ پروموٹر بن کے۔ مجھے معلوم تھا کہ دنیا بھر میں ریکروٹنگ ایجنسی کے نام پر بردہ فروشی کا دھندا کتنے منظم انداز میں چل رہا ہے۔ بیرون ملک ملازمت دلوانے کا جھانسا دینے والے جب ریالوں اور ڈالروں کے بے حساب آمدنی کا ذکر کرتے تھے تو مفلسی کی چکی میں پسنے والی ہزاروں لاکھوں عورتوں کی آنکھوں میں خواب کروٹیں بدلنے لگتے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ باہر پرائیویٹ نرسنگ یا گھریلو خادمہ بن کے انہیں کیا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ نیوٹر اور سیکرٹری جیسے نام بھی دھماکہ دینے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اور بی آر اسسٹنٹ، پرسنل ایڈوائزر، ہیومن ریلیشن مینیجر جیسے پرکشش متاثر کن فرضی عہدوں کے نام ہیں۔ یہی حال ان کا تھا جو فنکاروں کے گروپ بنا لیتے تھے، دنیا بھر میں اسٹیج شو پیش کر کے پاکستانی کلچر اور ثقافت کے نام پر اریانی اور فحاشی سے بھرپور پروگرام پیش کرتے تھے اور فنکاروں کے نام پر پیشہ ور عورتوں کو باہر لے جاتے تھے۔ اس چکر میں کچھ شوقین مزاج یہ انتہائی ناسمجھ لڑکیاں بھی پھنس جاتی تھیں جن کا تعلق عزت دار گھرانوں سے ہوتا تھا، مگر عزت کا معاملہ تو کچھ ایسا ہے کہ جب ایک بار خود اتروا لی تو پھر اتر گئی۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں لیکن ننگا ناچنے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ شرم بھی محسوس نہیں کرتا۔ قادر بخش بالکل صحیح چوائس تھا۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہوئے اس کا نام خود بخود میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ لندن میں وہ دوہرے ناموں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان سے بیویاں ایکسپورٹ کرتے وقت اس کا نام قادر بخش ہوتا ہے، لیکن لندن میں وہ شہاب الدین عرف شابو بن کے رہتا ہے۔ دوہری شخصیت کا ایک روپ چور دروازے کی طرح تھا، اگر کبھی قانون کی گرفت کا اندیشہ ہو تو جس کی شامت اعمال آئے وہ نکل جائے۔ مجھے قادر بخش کا وہ ٹھکانہ معلوم تھا جہاں وہ دوسرے کاروبار میں ایک حاجی صاحب کا شریک تھا۔ وہ جگہ میں نے اتفاق سے دیکھ لی تھی۔ نہ چندہ کے کپڑے خراب ہوتے، نہ حاجی صاحب ایک اہم وطن کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو کے مجھے اپنے اسٹور میں لے جاتے، اور نہ وہاں مجھے قادر بخش پھر نظر آتا۔ حاجی صاحب کے اسٹور تک پہنچنے کے لیے میں نے شریفانہ اور معزز حلیے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے ساتھ میں ایک غیر شریفانہ معاملہ کرنے جا رہا تھا اور مجھے شرافت کی زبان میں ہی بات ہی کرنی تھی۔ ٹیکسی نے مجھے اسی علاقے میں پہنچا دیا، مگر میں غلط جگہ اتر گیا اور اصل جگہ تک پہنچنے سے پہلے کچھ دیر بھٹکتا رہا۔ جب وہ جگہ سامنے آئی تو میں نے اسے پورے منظر کو کسی تصویر کی طرح شناخت کر لیا جو میری یادداشت کے البم میں محفوظ تھی۔ دن کے اجالے میں مجھے حاجی شیرگل اینڈ شہاب الدین کا بورڈ بھی نظر آ گیا جس کے پیچھے سیکنڈ ہینڈ گارمنٹس ڈیلر بھی لکھا ہوا تھا۔ زینے سے طے خانے میں اترتے ہوئے موڑ پر مجھے دوسرا چھوٹا سا بورڈ نظر آیا جس پر نام کے ساتھ ایک تیر سے دیر ہاؤس کی نشاندہی ضروری سمجھی گئی تھی، حالانکہ اس زینے سے اترنے والا اور کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ زینے کے اوپر بھی میلے اور پرانے کپڑوں کی بو محسوس ہوتی تھی، مگر نچلا موڑ کاٹتے ہی بو اتنی شدید ہو گئی کہ مجھے اپنے وطن کے لنڈا بازار کی وہ دکانیں یاد آنے لگی جہاں سے بابو لوگ اور کالج میں فیشن کرنے والے لڑکے جینس جیکٹ اور رنگین شرٹس خریدتے تھے، تو بار بار دھونے اور پرفیوم چھڑکنے کے باوجود بھی وہ بو خود اپنا رات افشاں کرتی تھی۔ حال کا منظر وہی تھا جو میں ایک رات چندہ کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ طے خانے کی چھت 8-10 فٹ کے قریب تھی، یا شاید اس سے بھی کم۔ اوپر کے حصے میں چھت کے قریب ہوا کو باہر پھینکنے والے 2 ہی پنکھے تھے جو اتنے بڑے ہال کے گھٹن کے احساس کو دور کرنے میں ناکام تھے۔ دیواروں پر چاروں طرف 2-2 فٹ کی ڈوری سے لوہے کے پائپ جل رہے تھے جن میں سینکڑوں کے حساب سے زنانہ اور مردانہ جوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ دائیں جانب کو 2 دیواریں زنانہ کپڑوں کے لیے وقف تھیں، اس میں بھی اوپر نیچے قطار الگ تھی۔ نچلی 2 قطاروں میں بڑے سائز کے کپڑے تھے، اسکرٹ، شلوار قمیض، سوٹ اور ساڑیاں، سب کپڑے دھلے دھلائے اور استری کیے ہوئے تھے۔ یہ مقامی آبادی کا غریب غربا اور ضرورت مند خریدتے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ولایت پہنچ کے بھی ان کے نصب نہیں کھلتے، اور یہاں بھی ان کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا اپنے وطن میں۔ پھر یہ جلا وطنی کس لیے؟ شاید ایک خواب تمنا کی تعبیر تلاش کرتے ہوئے 7 سمندر پار آ جانے والے خالی ہاتھ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ان کے پاس امید کے سراب کا تعاقب کرتے رہنے کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ سب سے اوپر والی قطار بچوں کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں مجھے مشرقی لباس کا کوئی نمونہ نظر نہیں آیا۔ نئی نسل جو ولایت میں پرورش پا رہی تھی مغربی لباس کو ترجیح دینے میں آسانی محسوس کرتی تھی۔ اپنے تہذیبی رشتوں سے کٹ جانے کے بعد ان کے لیے ستر پوشی کے معاملے میں صحیح اور غلط کوئی مفہوم نہیں رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کا سارا اسٹاک لڑکوں اور مردوں کے کپڑوں کا تھا جس میں زیادہ بڑی تعداد پینٹ، شرٹ، جینس اور جیکٹ وغیرہ کی تھی، مگر خاصی تعداد میں سوٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ فرش پر ملے جلے کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور 3 افراد خالص دیسی طریقے پر دھوتی بنیان میں ملبوس فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ان کی چھانٹی کر رہے تھے۔ تینوں ماحول کی گھٹن اور آلودگی کو بڑھانے کے لیے سگریٹ کی کش پر کش لے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے اور ادھر ادھر پھینکے جانے والے کپڑوں کو ہر چھوٹے ڈھیر میں نوعیت کے اعتبار سے زنانہ، مردانہ اور بچگانہ کپڑے جمع ہو رہے تھے۔ بعد میں ہر ڈھیر کی کوالٹی کے اعتبار سے اور سائز کے حساب سے مزید تقسیم ہوتی تھی۔ میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ آفس آخری حصے میں ہے اور اس کو شیشے کی دیوار سے الگ کر دیا گیا ہے۔ شیشے پر سرخ رنگ سے حاجی گل شیر اور شہاب الدین اینڈ کمپنی لکھا گیا تھا، اور دروازے پر اردو میں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے کہ چھوٹی تختی صرف ان کے لیے لگا دی گئی تھی جو اردو پڑھنے والے دیسی لوگ تھے۔ گوری چمڑی والے انگریز کو از خود اس پابندی سے استثناء حاصل ہو گیا تھا۔ میرا خیال تک وہ یہاں آتا ہی کب ہوگا، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا
کہ حاجی صاحب کے اسٹور سے صرف اپنے انڈین اور پاکستانی سیلون اور بنگلہ دیشی استفادہ نہیں کرتے، مقامی آبادی کے نیگرو ہی غریب نہیں تھے، یہاں مفلس گورے بھی خریداری کرتے تھے۔ وطن سے دولت کمانے کے لیے ولایت جانے والوں کو وہاں فقیروں، آوارہ گردوں اور بے گھروں کی محبت بڑی تعداد کی تو دیکھ کے یقین نہیں آتا تھا کہ جہاں وہ امیر بننے گئے تھے وہاں پہلے غریب کم نہیں۔ مفلس گورے صاحب کا تصور بھی ان کے لیے مضحکہ خیز اور مشکل تھا۔ کسی بے پرواہ آدمی کی طرح میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اسٹور کا معائنہ شروع کیا تو آفس کا دروازہ ہلا اور میں نے کن اکھیوں سے حاجی گل شیر کو برآمد ہوتے دیکھا۔ میری صورت پر غور کرنے کے بعد اس کا تجسس ایک واضح ناپسندیدگی کی شکن میں ڈھل گیا جو اس کے خط بنے ہوئے ماتھے پر نمودار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تھل تھل کرتی توند کا چربی والا گوشت بلاتا آگے آیا۔ وہ اندر کچھ کھا رہا تھا کیونکہ اس کے جبڑے ابھی تک حرکت میں تھے۔ اس نے آواز بلند ایک ڈکار لی اور الحمدللہ کہا، پھر بولا، او جی آپ خیر سے بڑی مہربانی کی ہم پر، یہاں تشریف لا کے قدم رنجا فرمانے کا شکریہ۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، کیا حال ہے شیرگل؟ اس نے میرے بے تکلف مریانہ انداز کو بھی ناپسند کیا۔ یہاں کیا ہے جی؟ آپ کے ملاحظہ فرمانے کے لیے۔ ادھر تو چھوٹے اور بے عزت لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا، بے غیرت بھی آتے ہیں، قادر بخش جیسے، بیویاں بیچنے والے۔ پوچھو کون قادر بخش؟ وہ میرے لہجے سے کھٹک گیا، تم خود ہی بتا دو۔ میں نے کہا، تم اسے شہاب الدین عرف شابو کہتے ہو، تمہارا پارٹنر۔ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے آج، کیا کسی بیوی یا بہن کو لینے گیا ہوا ہے یا اس کا سودا کرنے گیا ہوا ہے؟ حاجی کا موڈ خراب ہو گیا۔ فالتو باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، اگر تم نے اونچا بولنے کی غلطی کی تو مجھے بھی آواز کا والیوم بڑھانا پڑے گا، اور یہ جو تمہارے ملازم ہیں نا، یہ تمہیں دی جانے والی گالیاں سن کے بہت خوش ہوں گے۔ حاجی کا چہرہ پرتشویش ہو گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آفس میں بیٹھ کے بات کریں؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ چلو جی، جیسی آپ کی مرضی۔ مجھے تو سمجھ آتی نہیں کہ آپ نے اور میں نے کون سا کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے بیٹھ کے۔ آفس میں نفاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں ایک لمبی چوڑی ٹیبل لگی ہوئی تھی جس پر دو فون رکھے ہوئے تھے اور دو بھنی ہوئی مرغیاں۔ ان میں سے ایک نصف سے زیادہ حاجی کے پیٹ کے دیگ میں منتقل ہو چکی تھی۔ میز کے پیچھے فرش پر ایک بستر لپٹا کر رکھا ہوا تھا۔ غالباً حاجی اس آفس کو اپنی خوابگاہ کے طور پر بھی استعمال کر لیتا تھا اور میز اس کے لیے بیٹھ کا کام دیتی تھی۔ اس نے دوسری طرف ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کے بقیہ مرغیوں کو نکلنے کا عمل پھر وہیں سے شروع کیا جہاں سے ادھورا چھوڑا تھا۔ اس نے اخلاقاً بھی مجھے شریک ہونے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے کہا، تم حاجی بھی کہتے ہو اور خود کو دھندا کرتے ہو خیرات کے مال کو بیچنے کا۔ اجی لعنت خیرات کا مال بیچنے والے پر، میں تو نقد خریدتا ہوں، نقد۔ ابھی یہ جو لاٹ آئی ہے یہ کپڑے کے ایک چرچ کے کارکنوں نے اکٹھے کیے ہیں، وہاں لینے والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے 50 پاؤنڈ چرچ کو دے کر لے لیا تو کیا برا کیا؟ انہیں چندے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، قادر بخش کہاں ہے؟ مجھے گھورنے لگا، اجی لعنت قادر بخش پر، میں نہیں جانتا کسی قادر بخش کو۔ میں نے کہا، حاجی مجھے مجبور مت کرو کہ میں پولیس کے ساتھ آؤں اور پولیس قادر بخش کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ لے جائے۔ تم اس کے بزنس پارٹنر ہو، اس کے ساتھ تم پر بھی بردا فروشی کا الزام آ گیا تو تمہارا یہ دھندا بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ تمہیں کم سے کم 3 سال تک جیل کی روٹیاں توڑنی پڑیں گی۔ تو سوچ لو، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ دیگ جیسی تون سمڑ کر دیگچی بن جائے گی۔ وہ بولا، پتہ نہیں تم شہاب الدین کو قادر بخش کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ اتفاق سے میں اور وہ پاکستان کی ایک ہی فلائٹ پر لندن پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ 2 بیویاں تھیں، لیکن یہاں ایک کاؤنٹی جج کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ماں بیٹی ہیں۔ کیا دونوں کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے؟ کورٹ اسے قادر بخش کے نام سے جانتی ہے۔ حاجی فکر مند ہو گیا۔ تم ان کے وکیل ہو جن کو اس نے اپنی بیویاں کہا تھا، یا رپورٹ تم نے لکھوائی تھی؟ میں نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ میں اس مقدمے میں ایک فریق ہوں۔ قادر بخش نے بیٹی کو مسز سیمسن کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ لڑکی کا نام فردوس ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ قادر بخش ان ماں بیٹی کو کیا کہہ کے ولایت لایا تھا، لیکن یہاں فردوس ایک کلب اور ہوٹل میں وہی کرے گی جو وہاں اس جیسی بہت سی لڑکیاں کر رہی ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے فردوس کو مظلوم سمجھ لیا اور قادر بخش نے گنڈوں کی مدد سے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو میں نے مظلوم کی حمایت کی اور ان گنڈوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ مسز سمسم نے ان کے خلاف ہرجانے کے بہت سے کیس کر دیے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس میں خاصی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ انہوں نے گیسٹ ہاؤس کا ریکارڈ لے جانے کی کوشش بھی کی تھی۔ حاجی کھانا بھول گیا۔ وہ کس لیے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ قادر بخش بہت عرصے سے یہ دھندا کر رہا ہے۔ تو جب بھی پاکستان سے کوئی لڑکی لاتا ہے اسے مسز سمسم کے گیسٹ ہاؤس میں لے جاتا ہے، وہاں سب کا اندراج ہے۔ قادر بخش نے کسی کو اپنی بھابھی بتایا تو کسی کو چاچی، مامی۔ گیسٹ ہاؤس کی مالک تو یہی سمجھتی تھی کہ آہستہ آہستہ قادر بخش سب فیملی ممبرس کو لندن لا رہا ہے۔ بڑے بڑے حرامی پڑے ہیں دنیا میں، مگر میں نے اب قادر بخش نے عقل مندی سے کام لیا تو مسز سیمسم کا سارا نقصان پورا کر کے عدالت سے باہر کوئی سمجھوتا کر لے گا اور مسز سیمسم نے سارے الزامات واپس لے لیے تو شاید وہ سزا سے بچ جائے۔ خلاف توقع حاجی کا رد عمل اتنا شدید نہیں تھا اتنا ہونا چاہیے تھا۔ کسی غیر اخلاقی مگر قانونی طور پر جائز کاروبار میں شریک 2 پارٹنرز میں سے ایک کو اچانک پتہ چلے کہ دوسرا چوری چھپے انسانوں کی اسمگلنگ یعنی غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ لا کے بیچنے اور جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہے تو اسے اپنی سلامتی کو فکر پڑ جائے گی۔ اس کا حیرت، صدمے اور غصے کا رد عمل انتہائی شدید ہوگا، لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حاجی صرف مجھے ٹالنے کے لیے حیران اور پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ایکٹنگ مجموعی صورتحال کے مطابق نہیں تھی۔
میں سمجھ گیا کہ میں نے قادر بخش کے دوسرے دھندے کے بارے میں معلومات فراہم کر کے کوئی انکشاف کا دھماکہ نہیں کیا تھا۔ حاجی شیرگل تمام معمولات سے پہلے ہی باخبر ہے، لیکن جانتے بوجھتے انجان بننے کے ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ وہ بولا قادر بخش کو سزا ہو بھی جائے تو مجھے کیا؟ میں نے کہا گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے حاجی صاحب، وہ تو ہے لیکن میرا پارٹنر ہے شہاب الدین اور اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، ویسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، وہ شریف آدمی ہے جیسے شریف آدمی تم ہو۔ وہ تن سے بولا دیکھو حاجی، میرے سامنے یہ ڈرامہ مت کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو قادر بخش شہاب الدین ہے۔ اگر میں نے مسز سمسم کو یہ بتا دیا کہ قادر بخش دوہرا پاسپورٹ رکھتا ہے تو خود کو بچانے کے لیے وہ الزامات واپس نہیں لیں گے اور الٹا عدالت میں وہ سب بتا دے گی جو اب تک اسے معلوم نہیں، پھر پولیس یہاں ضرور آئے گی۔ وہ چڑ گیا، او جی نہ آئے تو تم لے آنا، آخر تم ہو کون، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو خدائی فوجدار بن کے؟ میں نے کہا میں یہاں قادر بخش سے ملنے آیا تھا، تم سے نہیں، مگر تم اپنی بات پر اڑے رہے کہ تو نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے چیلنج مت کرو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ فردوس نام کی جس لڑکی کو وہ بیوی بنا کے لایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گی، میرے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے جہاں اسے رکھوایا گیا ہے۔ اس کی ماں کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، وہ لندن میں کیا کر رہی ہے، اور وہ قادر بخش کی 7 پشتوں کے بارے میں بتا دے گی۔ اس نے مرغی کی آخری ٹانگ چبا کے ایک گونج والی ڈکار لی۔ اگر میں اس کا پتہ بتا دوں تو میری جان بخشی کر دو کہ میرے باپ؟ میں نے کہا میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ اس نے خلال کرتے ہوئے کچھ سوچا، اچھا یہ لو۔ اس نے میز کی دراز میں سے ایک کارڈ نکال کے میری طرف پھینک دیا، یہ ہماری ورکشاپ ہے۔ میں نے کارڈ پر لکھا ہوا پتہ دیکھا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی حاجی کہ فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، ادھر ادھر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کے لیے میں اس سے زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑے، بڑی مہربانی ہوگی جناب کی اگر دوبارہ تشریف کا ٹوکرا ادھر نہ لائیں۔ میں نے کہا مجھے بھی تمہاری یہ کچرے کی ڈرم جیسی توند اور تمہارا کوڑے دان جیسا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سڑک پر ایک سے ایک اچھی صورت نظر آتی ہے۔ دیر ہاؤس پہ ورکشاپ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اب رات ہو رہی تھی اور میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ نکال سکتا تھا، پھر مجھے وعدے کے مطابق نیلم اور سونی کے ساتھ ڈنر کے لیے جانا تھا۔ 15 منٹ کی واک کے بعد میں نے ورکشاپ کو تلاش کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی سڑک پر واقع نیم تجارتی عمارت تھی۔ اس میں گراؤنڈ فلور پر دکانیں تھیں، اوپر کی 6 منزلوں پر 40-50 رہائشی اپارٹمنٹ تھے۔ فرسٹ فلور اور دکانوں کے درمیان میزان فلور تھی اور اس میں رہائش اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ اسٹور کے طور پر استعمال کے لیے نکالی گئی تھی، مگر ایشیائی باشندے یہاں بھی سب چلتا ہے کہ اصول پر عمل پیرا تھے۔ ہر اپارٹمنٹ کے نیچے والے میزان فلور کے باہر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے جو سائن بورڈ لگایا گیا تھا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی کمپنی کا اسٹور ہے۔ چنانچہ قادر بخش کی جستجو میں مجھے بہت سے در کھٹکھٹانے پڑے۔ ایک جگہ میں نے چوڑیاں بندے دیکھیں، دوسری جگہ پشاوری چپل اور سنہرے رت پہلے خود سے تیار ہو رہے تھے۔ کام کرنے والوں کی صورتوں سے یا حلیے سے ان کی قومیت کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ انڈین ہیں یا پاکستانی۔ جب میں دستک دیتا تھا تو اندر کچھ دیر کے لیے ایک پراسرار قسم کی خاموشی چھا جاتی تھی، پھر شاید کوئی دروازے کی آنکھ سے دیکھتا، یعنی ڈور آئی میں سے میرا جائزہ لیتا تھا کہ کہیں میں کسی قانون کا نمائندہ تو نہیں ہوں جو تفتیش پوچھ گچھ کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہ اطمینان ہو جانے کے بعد یہ تو اپنا ہی کوئی لگتا ہے ان معاملات کو سنبھالنے کا ماہر دروازے سے باہر آ کے مجھ سے پوچھتا تھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ حاجی شیرگل اینڈ شہاب الدین کی ورکشاپ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میری دستک کے جواب میں قادر بخش نغمدار ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے پیشانی پر ناگواری کے جذبات نے شکنوں کا جال بچھا دیا۔ کچھ دیر ہم کینہ تو نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ چونکہ کسی تعارف کی ضرورت نہ تھی، اس کے لیے قادر بخش نے ہی پہلا سوال براہ راست کیا تھا، کیا بات ہے یہاں کوئی آئے ہو؟ میں نے کہا تم سے ملنے۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا جیسے کام تم کرتے ہو ویسا ہی کام ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوا، مگر اس نے دروازے سے ہٹ کے کہا اچھا آ جاؤ۔ ورکشاپ ایک نیچی چھت والی جگہ تھی جس کا رقبہ شاید 100 مربع گز ہوگا۔ یہاں بیک وقت بہت سے کام ہو رہے تھے۔ ایک طرف 3 پاکستانی کاریگر سلائی کی مشینیں لیے بیٹھے تھے، ان کے پاس کپڑوں کے ڈھیر تھے اور وہ غالباً انہیں تراش خراش کے قابل استعمال بنا رہے تھے۔ کسی بڑے سائز کے ڈریس میں سے چھوٹے سائز نکالے جا رہے تھے، کسی میں سوراخ تھے اور اوپر ڈیزائن بنا کر چھپایا جا رہا تھا۔ ادھری ہوئی سلائی رفو ہو رہی تھی اور نئے بٹن وغیرہ لگائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ٹھیک ہو جانے والے کپڑے دھو کے ڈرائی کیسے کیے جا رہے تھے، وہ حضرات بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی تیزی سے کپڑوں پر استری پھیر رہے تھے۔ ان کے معاون انہیں اینگرز پر لٹکا رہے تھے۔ وہ سب خاموشی سے اپنے اپنے کام کرنے میں مگن تھے۔ چنانچہ میں نے فرض کر لیا کہ وہ سب اپنے پاکستانی بھائی ہیں۔ یہ ورکشاپ پاکستان میں ہوتی تو وہ سب اپنے پاکستانی بھائی ہیں۔ یہ ورکشاپ پاکستان میں ہوتی تو کام کے ساتھ لوگ گپ شپ کرتے اور اونچی آواز میں کیسٹ بجاتے، مگر یہاں خاموشی ایک ضرورت تھی اور شاید قادر بخش ایک سخت گیر قسم کا سپروائزر بھی تھا۔ یہاں بھی لکڑی اور شیشے کے فریم والا ایک کیبن تھا۔ قادر بخش کا آفس تھا۔ دیواروں کا نچلا حصہ لکڑی کا تھا۔ اوپر والے شیشوں والے حصے سے قادر بخش باہر کا پورا منظر دیکھ سکتا تھا اور ہر کاریگر پر نظر رکھ سکتا تھا کہ وہ کس حد تک حرام خوری میں مصروف ہے۔ ان شیشوں کے پیچھے پردے تھے جن کو وقت ضرورت پھیلا کے پرائیویسی حاصل ہو جاتی تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے چھوٹی سی میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک طرف فوم کا گدا دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کرسیاں ہٹا کے اسے فرش پر بچھایا جا سکتا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کے کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں میں تم کو کس نام سے مخاطب کروں؟
تم قادر بخش ہو یا شابو؟ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو شاہ جی، کیا تم مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ میری جگہ تم ہوتے تو اپنا کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے نا، لیکن ڈرو نہیں۔ میرے لندن آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی دھندے بند کرا دوں۔ یہ کام برطانیہ کے بادشاہت والے نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے سے زیادہ ناممکن ہے۔ اس کے چہرے پر کچھ آسودگی آئی۔ شاہ جی، آپ تو بڑے معزز آدمی ہو، بڑے مانے ہوئے سیاست داں ہو، اور میں نے سنا ہے پاکستانی سیاست دانوں کی طرح مال بھی خوب کمایا ہے، آپ نے اس پیشے میں کروڑ پتی ہو۔ میں نے اس کے نیم خوشامدانہ لہجے پر غور کیا۔ اس میں تھوڑی بہت سچائی ہے۔ میں سیاست داں تھا لیکن بڑا مانا ہوا کبھی نہیں تھا، اور اب تو سیاست سے بھی توبہ کر چکا ہوں۔ مال میں نے سیاست سے نہیں کمایا، میرا اچھا خاصا بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا اور کنسٹرکشن کا۔ یہاں لندن میں بہت سے لوگ جانتے ہیں مجھے، ان میں ایک جمی ہے، تم نے اس کا نام سنا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لندن میں 1000 جمی ہوں گے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، شاید زیادہ، مگر اس کا ایک بہت بڑا نائٹ کلب اور کیسینو ہے، ایک اچھی خاصی بڑی مافیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور انڈر ورلڈ میں اسی کے نام سے خاصی ویلیو ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بتلا۔ ضرور ہوگی۔ اب آپ بتاؤ کہ میرے جیسے معمولی آدمی سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا قادر بخش، اب تک تم پاکستان سے کتنی عورتوں کا اسمگل کر چکے ہو اندازاً؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک عورت چاہیے۔ وہ چونکا۔ آپ کو عورتوں کی کیا کمی؟ لندن میں ہر رنگ، نسل اور عمر کی مل جاتی ہے آسانی سے۔ میں نے کہا مجھے ایک پیپر میرج کرنی ہے، تم سمجھتے ہو نا؟ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کاغذات میں دکھانے کے لیے؟ ہاں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے اسے تقریباً 6 مہینے میرے ساتھ گزارنے ہوں گے، میرے گھر میں۔ وہ مسکرانے لگا۔ پھر کاغذی شادی کیوں کہتے ہو اسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ در حقیقت ہم بیوی نہیں ہوں گے۔ وہ تو ہے 6 مہینے بعد آپ اور وہ اپنے راستے، لیکن… میں نے کہا لیکن کچھ نہیں، میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ لگا دو گے تو کون سادہ گھس جائے گی، وہ برا مان گی، ویسے پتہ نہیں کیا سمجھے۔ صاحب کہو نا کہ مجھے نامرد سمجھے گی۔ یہ سب میں اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ عورت سمجھدار ہونی چاہیے۔ 6 مہینے تک اسے میری بیوی کا رول کرنا ہے، ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ صورت، شکل، عمر اور تعلیم سب ایسی ہو کہ وہ میرے جیسے شخص کے ساتھ واقع بیوی لگے، نوکرانی یا داشتہ نظر نہ آئے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ میرے لیے مصیبت نہ بنے، کبھی غلط توقعات وابستہ نہ کرے، اور کبھی مجھے بلیک میل کرنے کا نہ سوچے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ساری عمر کے لیے بھی غلامی قبول کر سکتی ہے عورت، لیکن جو آپ چاہتے ہو اس کے لیے مناسب عورت… میں نے کہا بے شک اسے اچھی اداکار ہونے چاہیے، اسے میرے ساتھ ہر جگہ ہونا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ لو جی، حل ہو گیا آپ کا مسئلہ۔ آپ نے اداکاری کی بات کی تو مجھے ایک دم یاد آ گیا، بالکل آپ کے مطلب کی ہے، مگر ذرا مہنگی پڑے گی۔ میں نے کہا اگر وہ مجھے مطمئن کر سکتی ہے تو میں اسے یقیناً خوش کر دوں گا، مگر وہ ہے کون؟ ایکٹرس ہی ہے، بلکہ تھی ٹی وی ڈراموں میں کام کرتی تھی، 1-2 فلموں میں بھی آئی تھی، یہاں آئی تھی کسی ثقافتی طائفے کے ساتھ۔ ایک پاکستانی بزنس مین اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس سے شادی کر لی۔ اپنی طرف سے اچھا ہی سوچا تھا اس نے کہ شو بزنس میں کیا رکھا ہے بدنامی کے سوا، اپنا گھر بسانے کا موقع مل رہا ہے، اس نے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی کہ وہ بزنس مین پہلے 2 شادیاں کر چکا تھا، ایک بیوی پاکستان میں تھی، دوسری یہاں۔ پاکستانی والی تو اللہ میاں کی گائے تھی، جو گھر کے کھوٹے کے ایسے بند تھی ہوئی تھی کہ سینگ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ یہاں والی نے ہنگامہ کر دیا۔ تیسری شادی مشکل سے 6 مہینے چلی، پھر اس نے حق مہر ہاتھ پر رکھا، 3 بول طلاق کے بولے اور گھر سے نکال دیا۔ بیچاری ادھر ادھر بہت بھٹکی، قانونی طور پر بہت کچھ کر سکتی تھی، مگر اس کی مدد کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا وہ واپس پاکستانی کیوں نہیں گئی؟ وہاں زیادہ مسئلہ تھا، اس کا منگیتر ایک پٹھان تھا، سر پھرا یا غیرت مند، کچھ بھی سمجھ لو۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب بھی موقع ملا اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس کا ایک بھائی تھا، وہ افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد کرنے چلا گیا تھا اور لوٹ کے نہیں آیا۔ اس نے کسی ذریعے سے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کی ماں کو ایک اور بہن کو لندن لانے کا بندوبست کرو، اور تم نے یہ نیک کام کیا فی سبیل اللہ۔ وہ کچھ جھیپا، پیسہ تو اس کے پاس اتنا نہیں تھا۔ پھر تم نے قیمت کیسے وصول کی؟ بس ایسے ہی گزارا، میں نے اس کا کام کیا، اس نے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر اس کا بندوبست پاکستان میں اس کی ماں نے مقام بیچ کے کیا تھا، مگر ان کو یہاں لے آیا۔ بہن تو یہاں آگے 6 مہینے میں بے قابو ہو گئی، آج کل کسی کلب میں ویٹرس ہے، شراب پلاتی ہے دن میں، رات کے لیے گاہک پھانس لیتی ہے۔ بہن سے کوئی تعلق نہیں، ماں بیچاری نے بڑے صدمے جھیلے، آدھی پاگل ہو پہلے ہی ہو گئی تھی، یہاں آگے پوری ہو گئی، کسی پاگل خانے میں اس کا علاج ہو رہا ہے، مگر وہ اب کیا ٹھیک ہو گئی، مر جائے گی وہیں کسی روز۔ بیٹی پر بڑا بوجھ ہے کیونکہ علاج بہت مہنگا ہے، بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے تو چھوٹی بہن کی طرح اچھی کمائی کر سکتی ہے، صورت اچھی تھی خدا نے۔ میں نے تلخی سے کہا کیا تم نے اسے یہ مشورہ دیا تھا؟ دیا تھا، لیکن وہ کسی اور چکر میں تھی مجھ سے شادی کرنے کے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، 4 بچے ہیں پاکستان میں۔ میں نے کہا دوسری شادی ایسے حالات میں گناہ تو نہیں؟ ہاں، مگر اس جیسی عورت کے ساتھ اپنا گزارا مشکل تھا۔ آپ چھوڑو یہ ساری باتیں، جا کے اس سے مل لو۔ میں نے کہا نام کیا ہے اس کا، کہاں رہتی ہے؟ وہ بولا نام تو ہے گلاب جان، مگر ٹی وی اور فلموں میں روشنی کے نام سے آتی ہے، یہاں سے تھوڑی دور ایک رومنگ ہاؤس میں رہتی ہے، عورتوں کا ہاسٹل سمجھو۔ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں سیلز گرل تھی، وہاں کچھ پاکستانی لڑکے آ گئے، انہوں نے روشنی کو پہچان لیا اور اس سے فری ہونے کی کوشش کی۔
तो पाकिस्तानी सेल्समैन भी हैं वहाँ, इन्होंने मना किया तो मारपीट हो गई। इंतज़ामिया ने रोशनी को निकाल बाहर किया। आजकल पता नहीं क्या करती है। मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ज़रूरतमंद हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। रोशनी का पता बहुत आसान था, लेकिन अभी इससे मिलने के लिए वक्त नहीं था। जितना मैं इस लड़की के बारे में सोचता था, इतनी ही मुझे यकीन आता जाता था कि शायद कुदरत भी मेरी मदद कर रही है कि मेरी तलाश को आसान कर दिया। बज़ाहिर रोशनी मेरी तवक्कुआत पर पूरी उतरती दिखाई देती थी। अगर वो एक्ट्रेस थी तो इसके लिए हकीकी ज़िंदगी का ये रोल करना बहुत आसान था, जिसे मैं इसे स्क्रिप्ट के बगैर और रिहर्सल किए बगैर आज़ादाना अदाकारी का मुजाहरा करना था। और बीवी का रोल गालिबन वाहिद रोल है जो हर लड़की बड़ी कामयाबी से निभा लेती है, ख्वाह वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, देहाती हो या शहरी। रोशनी के बारे में एक काबिल तारीफ बात यह थी कि इसने अशय ज़रूरत के सिवा अपनी बहन की तरह खुद फरोशी को बतौर पेशा इख्तियार नहीं किया था और सिर्फ दौलत कमा के अयाशी से ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने जिस्म को कैश नहीं कराया था। बेशक मजबूरी हालात ने एक मरहले पर इसे इतना बेबस कर दिया कि वो कादिर बख्श जैसे शख्स से समझौता करने पर तैयार हो गई थी, मगर ये गुनाह भी इसने अपनी माँ और बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए किया था। ये एक कुर्बानी थी।